बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, पाक अफ़गान कशीदगी आज तीन मुख्तलिफ ज़ावियों से इस पे बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि मैं कल परसों से मैं जो देख रहा हूँ इसका ये जो जंग हुई है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान, इसका फ़ायदा जो है वो अफ़गान तालिबान को हुआ है, पाकिस्तान को सिर्फ नुकसान हुआ है। इन अ वे मैं ये कह सकता हूँ कि तालिबान की जीत हुई है इस जंग में। इस पे बात करेंगे। दूसरी अहम बात जो है वो जामिया हक्कानिया यानी अकोड़ा खटक नौशेरा का जो अहम जहाँ पे जिसको फादर ऑफ या द इंस्टीट्यूशन जिसको कहा जाता है कि यहाँ से तालिबान मूवमेंट का आगाज़ हुआ था, उसका जो रद्द अमल आया है उस पर बात करेंगे। क्योंकि अफ़गान तालिबान के जो वज़ीर ख़ारजा है अमीर ख़ान मुत्तकी साहब, वो जामिया देवबंद यानी दारुल देवबंद गए हैं। वहाँ पे उनको जो वेलकम किया गया है उसको जो है असनाद दिए गए हैं, मतलब एक सर्टिफिकेट दिया गया है। यहाँ पे जामिया हक्कानिया का जो रद्द अमल है इस पे बात करेंगे। और अहमद शाह मसूद साहब जो कि नदरन अलायंस के लेजेंडरी कमांडर थे, उनके भाई और साबका जो प्रेसिडेंट करज़ई साहब के साथ वो नायब सदर थे अहमद ज़िया मसूद साहब का जो बयान आया है वो भी काफ़ी अहम है। इन चीज़ों पे बात करेंगे और साथ ही एक बार फिर इसका यादा करेंगे कि पाकिस्तान इस वक्त कौन कौन से ऑप्शन पे गौर कर रहा है। क्योंकि लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान का अफ़गान तालिबान से जो एतमाद था या जो ट्रस्ट था वो उठ गया। हालांकि अभी भी इस्लामाबाद में मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे सफारती हल्के हैं या वो लोग जो अफ़गानिस्तान को बड़ी क्लोजली वॉच करते हैं और वो किसी भी सूरत नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब हो या उसमें इतनी ज़्यादा कशीदगी हो कि हम लड़ाई पे चले जाए। वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि फ़ौरी तौर पर रब्ता होना चाहिए, वज़ारा ख़ारिजा लेवल पे होना चाहिए, दीगर वज़ारी दफ़ा लेवल पे, वज़ीर दाखिला लेवल पे, लेकिन हाईएस्ट लेवल पे इस वक्त राब्ते की ज़रूरत है। तो ये बातें हैं, इस पे हम बात करेंगे। पहली बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये अफ़गान तालिबान की जीत कैसी है। पाकिस्तान इसमें इन अ वे हार चुका है ये जंग जो है और न जीत सकता है। क्योंकि देखिए अफ़गानिस्तान की जो लोग अफ़गानिस्तान को समझते हैं, मेरे ख़्याल में अफ़गानिस्तान इज़ नॉट ए नॉर्मल कंट्री। आप ये नहीं कह सकते कि ये एक जिस तरह नॉर्मल एक दूसरा मुल्क होता है, उसमें सरकार होती है, उसमें अवाम होती है, उसमें इदारे होते हैं, उसका एक निज़ाम होता है, उसका एक कानून होता है, एक आइन होता है। अफ़गानिस्तान इज़ नॉट लाइक दैट, नंबर वन। नंबर टू बात यह है कि गुज़िश्ता 50 साल से अफ़गानिस्तान जो है लड़ाई के मूड में है। अभी नस्लें इस जंग में पली बड़ी। अफ़गान तालिबान का जो आना है वो अभी भी बिहेव लाइक अ मलेशिया। वो अभी तक ये जो है वो ये बात अंडरस्टैंड ना कर सके कि हम जो है अभी गवर्नेंस पे फोकस करने हैं, बल्कि वो जंग में पैदा हुए, जंग करते करते पहले 10 साल फिर 20 साल जो है वो अब यूज्ड टू हो गए। तो लड़ाई के बगैर मज़ा भी वो थोड़ा सा फीका रहता है ना। अहम बात जो है वो ये है अफ़गान तालिबान के लिए जो मैं कहता हूँ उनकी बड़ी जीत है, वो ये है कि गुज़िश्ता 4 साल से वो बड़े अनपॉपुलर थे। मतलब है कि अवामी सतह पे उनको कोई पज़ीराई मिल नहीं रही थी। अफ़गान अवाम उनसे सख्त नाराज़ थे और वो चाह रहे थे कि उनकी हुकूमत से द वे दे वर गवर्निंग, क्योंकि द रीज़न वाज कि अफ़गान तालिबान जो है ख़वातीन की तालीम पे पाबंदी, डॉक्टर पे पाबंदी, घर से बाहर निकलने पर पाबंदी, म्यूज़िक पर पाबंदी, ज़ोर से मतलब है कि बातें करने, हर एक चीज़ पे जो है ना वो एक मैसेज आया था एक खातून का कि आखिरी चीज़ रह गई है वो ये है कि औरतों पर बात करने पर पाबंदी लगाई जाए। तो इस ऐसे हालात में अब पाकिस्तान के साथ ये जो लड़ाई उन्होंने शुरू की या मोल ली, इसके लिए ये ऐसी है कि अब अवामी सतह पे जो है लोग कहेंगे वाह वाह यार उन्हें अटैक कर दिया। क्योंकि सियाने कहते हैं, बड़े जो वो है वो कहते हैं कि अगर अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाना हो, उनसे भूख, उनसे अफलास, उनसे तालीम, उनसे सेहत, ये सारी चीज़ें भुलानी हो, ये पाकिस्तान में भी हर जगह, सिर्फ नहीं अफ़गानिस्तान में, तो कोशिश करें कि लड़ाई शुरू करें। जब आप जंग शुरू करते हैं तो अवाम ये चीज़ें भूल जाते हैं। फिर वो ये नहीं देखते हैं कि यार डॉक्टर है, नहीं है, स्कूल खुला है, बंद है, सड़क ठीक है, सड़क ख़राब है, मेरी दुकान चल रही है, नहीं चल रही है, तिजारत में फ़ायदा है, तिजारत में नुकसान है। ये सारी बातें जो है फिर वो भूल जाते हैं और वो एक फ़ोकस होता है कि ये दुश्मन है और दुश्मन के साथ लड़ना है। तो अब अफ़गान तालिबान ने वो जो अपनी महबूबियत थी अवाम में,
اس پہ زیادہ اس میں کافی وہ ابھی آج کل کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں مسائل ہے. افغانستان میں سارا ڈسکشن اس پہ چل رہا ہے کہ جی پاکستان نے حملہ کیا ہے اور افغان طالبان نے بڑا زبردست جواب دیا ہے. ایک جگہ کے بجائے نا 8-10 جگہوں پہ جو ہے نا اکراس دا بارڈر حملے کیے ہیں. اوپر سے بیانیہ اپنا بنا رہے ہیں. میڈیا پاکستان میں بھی میڈیا اپنا بیانیہ دے رہے ہیں. ادھر یہ نہیں ہے کہ صرف وہاں پہ, یہاں پہ بھی یہی حالت ہے. مطلب ایک جنگی کیفیت, جنون کی کیفیت, جنگویسٹک انوائرمنٹ جو ہے نا وہ کریٹ کیا گیا. تو دیٹ از گڈ فار طالبان. دوسری بات یہ ہے کہ نقصان کس کا ہوگا؟ عوام کا ہوگا, خواہ ادھر ہو خواہ ادھر ہو. اس میں افغان طالبان کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے, کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو یہ جو سیاسی جو تشدد ہے یا ان کی جو سیاسی پالیسی ہے, اپروچ ہے, اس کو الہی کی طرف, مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں جو ہے ہمیں حکمرانی کرنی ہے. کس طرح حکمرانی کرنی ہے یہ ہماری مرضی ہے, ہماری نظر میں جیسا بھی ہو. دیکھیں ایک دن پہلے متقی صاحب جو ہے نا انڈیا میں خواتین سے نہیں ملنا چاہ رہے تھے. خواتین رپورٹر کو پریس کانفرنس سے باہر کیا گیا تھا. جب پروٹیسٹ ہوئی تو دوسرے دن جو ہے نا 50 خواتین ان کے سامنے لائے گئے اور بیٹھائے گئے. تو یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اسلام ہو رہے, بلکہ وہ جس طرح چاہتے ہیں وہ حکومت کر رہے ہیں. اور وہ جو ہے اس وقت لوگ وہ بھول گئے ہیں کہ یہ کیا ملیشیا کی حکومت ہے یا ریپریزنٹیٹو کی حکومت ہے. تو اس وجہ سے, اور ایک اور بات جو ہے کہ وہ یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے بڑے انوینسیبل جسے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فتح نہیں کر سکتے. پتہ نہیں کس نے یہ بات کہی ہے کہ بار بار یہ بیانیہ جو ہے کہ ہم نے امریکہ کو شکست دی, ہم نے برطانیہ کو شکست دی, ہم نے ناٹو کو شکست دی, ہم نے روس کو شکست دی. پاکستان بیچارہ کیا ہے, وہ تو ایک دن کا کام ہے, افغانستان کے لیے آئے گا اور اوور رائڈ کرے گا. تو ایسا وہ جو ہے نا عوام کو فیڈ کر رہے ہیں کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو لڑائیاں لڑنے والے ہیں اور امپائرز کو شکست دینے والے ہیں. یہ فیڈنگ جو ہے یہ عوام کو ہو رہی ہے. باقی وہ جو پرسوں میرے پروگرام میں درانی صاحب جو ہے, آصف درانی صاحب بڑے سینئر ڈپلومیٹ ہے, اس نے کہا تھا کہ طالبان کی نہ سیاست سے غرض ہے نہ ان کی سفارت کاری سے غرض ہے, ان کا اپنا ہے, نہ وہ لوگوں کا ان پہ ٹرسٹ بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ جس طرح حکمرانی کر رہے ہیں وہ لوگوں سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو پاکستان جو چل رہا ہے ماڈرن پالیٹکس کے ذریعے یا ماڈرن سفارتکاری کے ذریعے یا نئے اصول جو جنگ کے ہیں, جو رولز آف انگیجمنٹ ہے اس کے مطابق چلیں, یہ چیزیں افغان سرزمین پہ یا افغان حکمرانوں سے آپ ان کی توقع نہیں رکھ سکتے. تو دیٹ از دا ریزن کہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے اینڈ آف دا ڈے اس جنگ کا یا اس کشیدگی کا جو سارا فائدہ ہے وہ افغان طالبان کو جا رہا ہے. انٹرنیشنل افغان جو ڈائسپورا ہے, پاکستان کو مارو جی, مکھاؤ جی, یہ کرو وہ کرو, اب پاکستان کو شکست ہوگی, اب پاکستان کا تجزیہ ہوگا, تقسیم ہوگا. یہ مطلب ہے کہ اس قسم کی جنگ ہے اسٹیک. تو اور اس سارا کا فائدہ جو ہے امارت اسلامی کو جا رہا ہے, تو دے آر ہیپی ود اٹ. ابھی یہ ہے کہ نئے دوست بھی مل رہے ہیں. افغانستان کا ایک ہے کہ نئے دوست مل جاتے ہیں تو پرانوں کو وہ پھر بھول جاتے ہیں. جس طرح ابھی یہ دارالعلوم دیوبند ہے, کیونکہ یہی دارالعلوم دیوبند تھا جب طالبان حکومت میں آئے تو اس نے ڈسون کر دیا کہ یہ نہیں ہے, یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے. آج وہی دارالعلوم دیوبند ہے جو ان کو پگڑی پہنا رہے ہیں, ان کو جو ہے سرٹیفکیٹ یعنی ڈگری ایوارڈ کر رہے ہیں. وہی دارالعلوم حقانیہ جو ان کے لیے ایک برتھ پلیس تھا طالبان کا, ابھی اس کو ڈسون کر رہے ہیں. اسی طرح پاکستان تھا, پاکستان یہی انڈیا کہہ رہی تھی کہ طالبان پاکستان کے پراکسی ہے, یہی انڈیا کہہ رہی تھی کہ یہ دہشت گرد ہے اور پاکستان ان کو استعمال کر رہا ہے, پاکستان جو ہے ان کو رکھ رہا ہے, ان کو ٹریننگ کر رہا ہے, ان کو فائنانس کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اب وہی انڈیا ہے کہ جی ہمارے لیے, کیونکہ افغان طالبان کو یہ جو انوائرمنٹ نکل آئی ہے اس میں ان کو نئے دوست مل رہے ہیں, شاید وہاں سے کچھ اور بینیفٹس بھی آج ہیں. مذہبی طور پر ان کو دیوبند کی چھتری میسر ہو رہی ہے, اور پولیٹیکلی شاید وہ انڈیا جو ہے وہ, کیونکہ انڈیا کا تو ایک ہی مقصد ہے جو میں اکثر کہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ پاکستان کو تکلیف پہنچانا وائے افغانستان. تو یہی وجہ ہے کہ ناؤ طالبانز آر گیٹنگ بینیفٹ آف اٹ, طالبان کو ہی فائدہ ہو رہا ہے. ابھی جامعہ حقانیہ کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے بڑا صائب سٹیٹمنٹ ہے میرے خیال میں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو کشیدگی ہے یہ خطرناک ہے, یہ دونوں ممالک کی جو فائدے میں نہیں ہے,
شدید نقصان میں ہے، دشمن اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور یہ دشمن کی کارستانی ہے کہ دونوں کے درمیان جو ہے نفرت کی خلیج پیدا کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ افغانستان کے جو حکمران ہے یعنی امارت اسلامی، ان کو پاکستان کی قربانیوں کا ادراک کرنا چاہیے، ان کو عزت کی نظر سے دیکھنی چاہیے، ان کو جو ہے ان کو سمجھنا چاہیے۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں جامعہ حقانیہ والے، دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک والے، ان کو تو پتہ ہے کہ یہ طالبان کہاں سے نکلے ہیں، ان کو تو پتہ ہے کہ کس نے ان کو فائنانس کیا، کس نے ان کو ٹریننگ دی، کہاں پہ انہوں نے تعلیم دی گئی، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں تو ان کو تھوڑا سا یاد دلا رہے ہیں کہ بابا ویٹ آن، یہ جو ہے اتنا آسان نہیں ہے، آپ جو ہے ان قربانیوں کو اتنا جلد نہ بلائے، ورنہ آج کے بعد کل بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات ہے، اور میرے خیال میں حقانیہ کی طرف سے اس نے اس کشیدگی کو انتہائی خطرناک جو ہے ڈکلیئر کیا ہے۔ احمد ضیاء مسعود صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے میرے خیال میں وہ بڑا زبردست سٹیٹمنٹ ہے، اگر ہم دیکھیں افغانستان کی جو فریم ورک ہے اس میں احمد ضیاء مسعود نے 2 تاریخیں دی ہیں، 2001 اور 2025، مطلب کہ پورا 25 سال کا جو گیپ ہے اس میں، کہتے ہیں آج سے 25 سال پہلے یعنی 2001 میں امارت اسلامی یعنی افغانستان کے جو حکمران تھے اس وقت کے، اس نے امریکہ نے افغانستان پر بمباری کی اور افغانستان کو 20 سال کی جنگ میں دھکیل دیا۔ ریزن صرف یہ تھا کہ افغانستان میں القاعدہ تھا، اور افغان حکمران جو ہے القاعدہ کے لیے کھڑے تھے، القاعدہ کے ساتھ کھڑے تھے، اور یہ اپنے جو ہے ایگو کا یا انا کا مسئلہ جو ہے بنائے رکھا تھا۔ تو یہ بڑی ان کی ایک ہے کہ اس میں ابھی فاسٹ فارورڈ 2025 میں کہتے ہیں وہی سیناریو ہے، وہی حکمران ہے، اور اس دفعہ چینج ہو گیا، نام القاعدہ سے TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان۔ 2025 میں پاکستان نے افغانستان پر بمباری کی، چپے چپے میں بمباری کی، ہر جگہ پہ کابل تک وہ آ گئے۔ the reason was کہ یہ یہاں پہ TTP ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ اس کا جو مطلب یہی ہے کہ افغانستان جو ہے یہ کب تک جو ہے ہم اسی طرح دوسروں کے لیے جو ہے یہ بنتے رہیں گے، دوسروں کے لیے ہم قربانی دیتے رہیں گے۔ القاعدہ امریکہ جب آیا تو افغانستان 20 سال جو 2001 سے لے کر 2021 تک جو ہے وہ ایک شدید لڑائی میں چلا گیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے، مطلب ہے کہ پورا ملک جو ہے وہ تباہ برباد ہو گیا۔ اب اگر دوبارہ اس پوزیشن میں جا رہے ہیں تو جو ترقی گزارے والی ترقی جمہوریت کے دور میں ہوئی ہے، تو اب اگر دوبارہ ہم لڑائی کی اس میں چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان دوبارہ ایک another decade of war ہوگا۔ تو ایسے اس وشیس سرکل سے ہم نے نکلنا ہوگا۔